بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ان کا ایک ایمان افروز واقعہ کا تذکرہ یہاں کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ مخدومہ، پردہ نشین، سوختہ عشق و اشتیاق، شیفتہ قرب و اختراق تھیں۔ آپ شب و روز عبادت میں رہتی تھیں۔ آپ کو حج کا شوق ہوا۔ ایک گدھا بہت لاغر ان کے پاس تھا۔ اس پر اسباب لاد کر چلیں، راہ میں گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے۔ آپ نے کہا تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئی۔ آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ اے ساری کائنات کے بادشاہ عالم، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر راہ میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں سراسیمہ کر دیا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چلی۔ حضرت رابعہ قریبی مکہ معظمہ کے پہنچی تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میری بنیاد ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے۔ میری غرض ہے کہ تو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اے رابعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ تمام عالم تے و بالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی آرزو کی؟ ہم نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئیں، تمام شکاری جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچے۔ سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ کہا میں نے گوشت اور روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا کہ جب تم ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگیں؟ آپ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا؟ آپ نے فرمایا میں نے کل موجودات کو اللہ کی راہ میں اور اس کی یاد میں گم کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم نے اللہ کو کیوں کر جانا؟ آپ نے فرمایا میں نے بے جوں چراں اللہ کو پہچانا۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی؟ اس جہاں سے آئی ہوں اور اسی جہاں میں جاؤں گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس جہاں میں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا افسوس۔ لوگوں نے سبب پوچھا، جواب دیا اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہاں سے ملتا ہے اور میں کام اس جہاں کی کرتی ہوں۔ لوگوں نے آپ سے محبت کی کیفیت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا محبت ازل سے آئی اور ابد سے ہو کر گزری۔ محبت نے تمام عالم میں کسی اور کو ایسا نہ پایا کہ اس کا ایک گھونٹ پیتا۔ آخر کار محبت واصل اللہ ہوئی اور وہاں سے ارشاد ہوا اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ جس اللہ کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش کیوں کرتی؟ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں اس لیے کہ اس کی خوگر ہو گئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندا آئے تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گناہگار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا اعضاء سے اللہ کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو، اور جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی اعضاء کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے اور مدد اعضاء کی اس کو ضرورت نہ ہو، اور یہی درجہ فنا فی اللہ کا ہے۔ اے مخاطب خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہے کہ دل کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کر
اللہ تیرے سامنے آ جائے۔ بس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے فرمایا صرف زبان سے استغفار کرنا جھوٹوں کا کام ہے، اور اگر خود بینی کے ساتھ ہم توبہ کریں تو دوسری توبہ کی محتاج کی باقی نہیں رہ جاتی، اور فرمایا کہ ثمرہ معرفت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور فرمایا کہ پہچان عارف کی یہ ہے کہ اللہ سے پاک صاف دل طلب کرے، جب اللہ اس کو دل دے دے تو اسے فوراً اللہ کے سپرد کر دے تاکہ اس کے قبضے میں حفاظت سے رہے اور اس کے پردے میں تمام لوگوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عامری رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی کسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے کبھی نہ کبھی دروازہ اس پر کشادہ ہو ہی جاتا ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھیں۔ یہ سن کر فرمانے لگیں، یہ کب تک ہوگے کہ کھلے گا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ بند کب ہے جو آئندہ کھلے گا؟ یہ سن کر حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی دانائی کی تعریف کی اور اپنی نادانی پر افسوس کیا۔ ایک بار آپ نے ایک شخص کو ہائے غم کہتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، ہائے غم نہ کہے بلکہ ہائے بے غمی پکار، کیونکہ غم کا خاصہ ہے کہ جس کے پاس یہ ہوتا ہے اس سے سانس تک تو لی نہیں جاتی، بات کرنا تو امر محال ہے۔ ایک شخص کو آپ نے سر پر پٹی باندھے دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ پٹی تو نے کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ آپ نے پوچھا تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے کہا 30 برس کا ہو۔ آپ نے پوچھا کہ اتنے زمانے تک تو بیمار رہا یا تندرست؟ اس نے کہا تندرست رہا۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے 30 برس تک تو تندرست رہا اور اس کے شکر میں کبھی تو نے پٹی نہ باندھی، اور ایک دن بیماری میں شکایت کی پٹی باندھے ہوئے ہے۔ آپ گوشہ نشین تھی اور بہار کی فصل تھی۔ آپ کی خادمہ نے کہا ذرا باہر تشریف لا کر صانع کی صنعت ملاحظہ فرمائیے، اس نے کیا کیا صناعی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو بھی گوشہ نشینی اختیار کر تاکہ خود صانع تجھے دکھائی دے۔ میرا کام صانع کا دیکھنا ہے، میں صنعت دیکھ کر کیا کروں گی۔ ایک بار آپ نے 7 شبانہ روزہ رکھا اور شب کو مطلق استراحت نہ فرمائی۔ 8ویں دن بھوک نے غلبہ کیا اور نفس فریاد کر کے کہنے لگا کہ کب تک آپ مجھ کو رنج اور تکلیف میں رکھیں گی۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور ایک پیالہ جس میں کوئی چیز کھانے کی تھی آپ کو دیا۔ آپ نے لے کر رکھ لیا اور چراغ جلانے کو اٹھی، اتنے میں بلی آئی اور اس نے پیالے کو الٹ دیا۔ آپ نے خیال کیا کہ پانی سے روزہ کھول لوں گی۔ اب خورے میں پانی بھر کر لائیں تو چراغ گل ہو گیا۔ آپ نے پانی پینے کا ارادہ کیا، آپ خورا ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ آپ نے ایک آہ بھر کر درگاہ رب العزت میں کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہے جو تو میرے ساتھ کرتا ہے؟ غیبی آواز سنائی دی کہ اے رابعہ، اگر تم نعمت دنیا کی طالب ہو ہم دینوں کو موجود ہیں، لیکن اپنا غم تمہارے دل سے نکال دیں گے، اس لیے کہ ہمارا غم اور نعمت دنیا دونوں کا گزر ایک دل میں محال ہے۔ اے رابعہ، تمہارا بھی ایک مراد ہے اور ہمارا بھی ایک مراد ہے، لیکن ہماری اور تمہاری دونوں مرادیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ندا سن کر آپ نے اپنے دل کو دنیا سے جدا کیا اور امید کو کوتاہ کیا، اس طرح جیسے کوئی مرنے والا نزع کے وقت امید کو ترک کرتا ہے اور دل کو دنیا کی باتوں سے الگ کرتا ہے، اور اس قدر دنیا سے الگ ہو گئیں کہ ہر صبح کو دعا فرماتی کہ اللہ تو مجھے اپنی طرف مشغول کر لے تاکہ اہل دنیا مجھے اور کسی کام میں مشغول نہ کر سکیں۔ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھیں۔ لوگوں نے کہا بظاہر آپ کو کوئی بیماری معلوم نہیں ہوتی، پھر کیا سبب ہے جو آپ اس طرح رویا کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو معلوم نہیں، میرے سینے کے اندر ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی طبیب نہیں کر سکتا، اور اس مرض کی دوا وسائل الہی ہے، اسی وجہ سے میں روتی ہوں اور اپنی صورت درد مندوں کی مثل بنائے رکھتی ہوں۔ شاید قیامت میں اسی ذریعے سے میری آرزو پوری ہو جائے۔ چند بزرگ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان سے کہا تم لوگ بیان کرو کہ اللہ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ ایک نے کہا ہم دوزخ کے طبقوں سے ڈرتے ہیں اور اسی پر سے قیامت میں گزرنا ہوگا، اس کے خوف کی وجہ سے ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں تاکہ دوزخ سے محفوظ رہیں۔
دوسرے نے کہا ہم باشد کی آرزو کی وجہ سے اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ برا ہے جو اللہ کی پرستش خوف دوزخ یا امید جنت کی وجہ سے کرے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ سے امید یا خوف نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت فرض عین ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ باشد اور دوزخ نہ پیدا کرتا تو کیا اس کے بندے اس کی عبادت نہ کرتے؟ اللہ کی پرستش بے واسطہ کرنا چاہیے۔ لوگوں نے آپ کی آزمائش کی غرض سے کہا اللہ نے فضائل مردوں کو بہت دیے ہیں اور مردوں میں انبیاء بھی بہت ہوئے، کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا، آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا، پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے کہا تمہارا قول درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی سوائے مردوں کے خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ یا کوئی عورت بھی مخنث ہوئی ہے؟ حالانکہ ہزاروں مرد مخنث ہوئے ہیں۔ ایک بار آپ علیل ہوئیں، لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا، آپ نے کہا میرے دل کو باشد کی طرف توجہ ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھ پر خفا ہوا، اس کا عذاب میری علالت کا باعث ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مالک بن دینار، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھے اور صدق کی بابت آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے کہا اس قول سے خودی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت شفیق بلخی نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ اس سے لذت حاصل نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے پھر یہ فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے، اب آپ بھی کچھ فرمائیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول نہ جائے۔ خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہے کہ کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے ہرگز تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں اور ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی۔ شیوخ بصرہ میں سے ایک بزرگ حضرت رابعہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر مذمت دنیا کی کرنے لگے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے۔ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس کو دوست رکھتا ہے اسی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ آپ شام سے عبادت الہی کو کھڑی ہوتی اور صبح کر دیتی تھی۔ فرمایا ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی۔ پھر فرمایا میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی۔ آپ مناجات میں کہتی تھیں اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیری ایسا بہت ظاہر کر دوں گی جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے 1000 برس کی راہ پر بھاگ جائے گی۔ اور فرماتی تو نے دنیا میں جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں میرے لیے رکھا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دے، کیونکہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ اور فرمایا میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں چلا، اور اگر جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام کر، اور اگر تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر۔ اور فرمایا اللہ اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا، دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر دے۔ غیب سے آواز آئی اے رابعہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ اور فرمایا اللہ میرا کام اور میری آرزو دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار، آگے تو مالک ہے جو چاہے کر۔ ایک شب کو عبادت کرتے وقت آپ نے فرمایا اے اللہ یا میرے دل کو حاضر کر یا میری بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا جو مشائخ آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب باہر چلے آئے۔
اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی، وہ آواز یہ تھی، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ اندر گئے، دیکھا آپ کا وصال حق ہو چکا ہے۔ آپ نے اس دنیا بے بقا سے کچھ فرمایا۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا، جب منکرین آئے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے، میں نے کہا پلٹ جاؤ اور اللہ سے کہو جب تو نے ایک خاتون عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی؟ حالانکہ دنیا میں بھی اسے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ تھا، تو کیوں فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں آپ پر، ستاروں کی تعداد کے بقدر، ریت کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، اور ان بہنوں پر جو آپ رحمت اللہ علیہ کی راہ اختیار کریں، اور سلام ہو آپ پر مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے، قیامت تک آنے والوں کی طرف سے، آمین۔ یہ واقعہ تذکرہ رابعہ بصری سے لیا گیا ہے۔ بے شک اللہ کے عشق کی شان ہی نرالی ہے، زہ نصیب کہ جسے یہ اللہ کا حقیقی عشق نصیب ہو جائے، یقیناً وہ دنیا میں ہی جنت کا سا سکون حاصل کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کی زندگی آج کی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔